ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس تھرڈ ایئر پول سائنس۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ علم سیاسیات کا مفہوم کیا ہے اور اس کی تعریفیں جو مختلف مفکرین نے کی۔ آج کا ٹاپک ہے علم سیاسیات کی وسعت۔ سب سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھیں گے جس میں بتائیں گے کہ یہ مسلسل وسعت پذیر علم ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، سال بسال اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور بین الاقوامی تعلقات نے بھی اس کو مزید وسیع اور جامع علم بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک پیراگراف تعارفی لکھنے کے بعد آپ اس کے نکات یعنی ہیڈنگز شروع کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں نمبر 1 پہ ہے ریاست کا مطالعہ۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مفکرین نے اسے صرف ریاست کا علم کہا، کچھ نے حکومت کا کہا۔ تو ان کا حوالہ آپ یہاں پہ مفکرین کے نام لکھ کے دے سکتے ہیں، جیسے گارنر نے کہا علم سیاسیات کی ابتدا اور انتہا ریاست ہے۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ علم سیاسیات کے اندر ہم ریاست کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ریاست کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی اہمیت، فرد اور ریاست کا باہمی تعلق، پھر ریاست کی ابتدا، اس کا ارتقاء، ریاست کے دساتیر، اس کے قوانین۔ ریاست کے معاملے میں پھر ہم صرف ماضی کو ہی مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ موجودہ دور کی ریاست اور موجودہ دور کے ریاست کے اداروں کے کردار کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور اس طرح سے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ پھر مثالی ریاست جس کا تصور افلاطون نے دیا تھا، ایسی مثالی ریاست کا قیام بھی اسی طرح سے ریاست کے تمام ٹاپکس کے بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا قیام ممکن نظر آتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے حکومت کا مطالعہ۔ تو اس میں بھی آپ نے کچھ مفکرین کی ڈیفینیشنز پڑھیں جو آپ کو آسان لگے۔ یہاں حوالہ بھی دے دیں کہ کچھ مفکرین نے اسے حکومت کا مطالعہ قرار دیا ہے۔ تو بے شک ہم علم سیاسیات کے اندر جب ریاست کو اسٹڈی کرتے ہیں تو حکومت خود اس کا ایک جز ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ریاست کل ہے۔ تو حکومت کا مطالعہ بھی علم سیاسیات کا حصہ ہے۔ حکومت پر مکمل بحث کی جاتی ہے۔ حکومت کی مختلف اقسام جیسے بادشاہت، آمریت، جمہوریت، نظام ہائے حکومت کے یعنی تمام جو اقسام ہیں، ہم اس کو مختلف اطراز حکومت یا نظام ہائے حکومت کہتے ہیں۔ اس کے محاسن و معائب یعنی خوبیوں خامیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر حکومت کے شعبے آپ سب کو معلوم ہے، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ ان کے بناوٹ، ان کے فرائض، ان کے آپس کے تعلقات اور اس کے علاوہ باہمی تعلقات کی وضاحت، یہ سب حکومت کے مطالعہ میں شامل ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے سیاسی تصورات کا مطالعہ بھی علم شہریت کا اہم حصہ ہے۔ سیاسی تصورات کو ہم سیاسی فلسفے کا نام دیتے ہیں، اور یہ سیاسی فلسفہ کیا ہے؟ یہ مفکرین کی ذہنی تخلیق ہوتی ہے جو وہ سوچتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ جیسے افلاطون نے کہا کہ مثالی ریاست اس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے ادارے اس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو ان سیاسی تصورات کا مطالعہ بھی علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے۔ یہ تصورات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے مثالیت پسندی، انفرادیت پسندی، افادیت پسندی، اشتراکیت، اشتمالیت وغیرہ۔ تو مختلف ممالک میں پائے جانے والے سیاسی نظاموں کو جنم دینے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ سیاسی تصورات علم سیاسیات کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے دستوری یا آئینی قوانین کا مطالعہ۔ تو آپ نے پورا ایک چیپٹر فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا آئین یا دساتیر، تو اور میں پھر ایک الگ چیپٹر قانون کا بھی پڑھا تھا۔ تو قانون کیا ہوتے ہیں؟ عام قوانین شہریوں کے مابین پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو دستوری یا آئینی قانون جو ہے اس کو ہم برتر قانون بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ تر قوانین ہوتے ہیں جس میں حکومت کے مختلف شعبے جیسے مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، ان کی ساخت، ان کے آپس کے تعلقات اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا ذکر دساتیر میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ دستوری یا آئینی قوانین کا مطالعہ بھی علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے۔ پھر آتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی جانب۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ جس کو ہم اردو میں نظامت عامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نیا اضافہ ہے علم سیاسیات میں، اور اس سے مراد ہے امور حکومت کی انجام دہی۔ امور حکومت کو ٹیکنیکل انداز میں کیسے چلایا جائے، تو اس کے لیے باقاعدہ تربیتی اداروں کی ضرورت پڑتی ہے جو مختلف ممالک میں بنے ہوئے بھی ہیں، جہاں اعلیٰ سول ملازمین کو مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے
تربیت دی جاتی ہے، اور یہی تربیت یافتہ سرکاری ملازمین مختلف مالیاتی اور قانون سازی اور خارجہ امور کو چلاتے ہیں اور چلانے میں سیاسی انتظامیہ یعنی وزراء کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے، یہ موضوع بھی علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے۔ سیاسی حرکیات کا مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے۔ سیاسی حرکیات سے کیا مراد ہے؟ سیاسی جماعتیں، پریشر گروپس، پروپیگنڈا، رائے عامہ وغیرہ، ان کو ہم سیاسی حرکیات کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ موضوعات بھی علم سیاسیات کا اہم حصہ ہیں، علم سیاسیات میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کی وسعت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے بین الاقوامی امور کا مطالعہ۔ تو بین الاقوامی امور کا مطالعہ بھی آپ کے علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ترقی کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی تو دنیا سمٹ گئی، اور آپ نے سنا ہوگا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے گلوبل ولیج بن گئی۔ تو ولیج آپ کو پتہ ہے گاؤں کو کہا جاتا ہے، جس میں سب لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو وہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی ریاست آج کل دنیا میں الگ تھلگ نہیں رہ سکتی۔ جب ایک دوسرے سے متعلق اس کو ہونا پڑتا ہے، تعلقات استوار کرنے پڑتے ہیں، تو پھر ان تعلقات کا مطالعہ جو ہے وہ علم سیاسیات کا ایک خاص موضوع ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد خاص طور پہ ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت کو محسوس بھی کیا گیا تھا، تو علم سیاسیات کے اندر اسی لیے بین الاقوامی تعلقات، بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی تنظیموں کا مطالعہ شامل کیا گیا ہے۔ پھر آتے ہیں مقامی حکومتوں کا مطالعہ۔ جیسے آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ ابھی تو فی الحال جو ہے مقامی حکومت کا وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا، الیکشن ہو جانے کے باوجود۔ تو یونین کونسل کی صورت میں آپ نے کبھی نام سنا ہوگا، آپ کو تعارف ہوگا اس کا۔ تو یہ مختلف جمہوری ممالک میں جیسے پاکستان ہے، امریکہ، برطانیہ، وہاں پہ مقامی حکومتیں موجود ہیں جو مقامی سطح پر عوام کے مسائل کو حل کرتی ہیں، عوام کی تربیت کرتی ہیں، اور ان کے قیام سے جو ہے وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل بھی ہوتے ہیں، عوام کی بھی سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ تو ان مقامی حکومتوں کا مطالعہ بھی علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے۔ پھر ہے انسانی اداروں کا مطالعہ۔ تو انسان نے اپنی انسانی زندگی کے، آپ نے ایم وائٹ کی تعریف میں علم شہریت میں بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد مسلسل ہر لیکچر میں ہم دیکھتے رہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی۔ تو ان مختلف پہلوؤں کے حوالے سے انہوں نے مختلف تنظیمیں اور ادارے بنا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ پیدائشی طور پر بھی کچھ اداروں کا انسان رکن ہوتا ہے، جیسے معاشرہ ہے، خاندان ہے، برادری ہے، پھر سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو ان سب کا رکن ہونے کے حوالے سے اس نے اپنی اطاعت کس ادارے کی کس طرح سے کرنی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تناسب اطاعت۔ اس میں توازن کرنا بھی علم سیاسیات اس کو سکھاتا ہے، اور ان انسانی اداروں کا مطالعہ بھی علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 10 ہے انسانی رویوں کا مطالعہ۔ انسانی رویوں کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ جدید مفکرین آلمنڈ اور ٹرومین نے اداروں کی بجائے انسانی رویوں کو علم سیاسیات کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ سوچ جو ہے اور یہ فکر جو ہے وہ سلوکی انداز فکر کہلاتی ہے، سلوک سے، جیسے سلوک اور رویہ۔ اس کے حامی دانشور انسانی رویوں کے حوالے سے قوانین، اصولوں اور اداروں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی علم سیاسیات کے مطالعہ میں شامل ہے۔ پھر ہے تقابلی سیاست کا مطالعہ۔ علم سیاسیات میں تقابلی سیاست کو بھی اہم موضوع تسلیم کیا گیا ہے۔ تقابلی سیاست سے مراد یہ ہے جیسے ترقی یافتہ ممالک ہیں دنیا میں، کچھ ترقی پذیر ہیں، پسماندہ ہیں، تمام ممالک کے نظاموں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور پھر ان کا آپس میں تقابل کر کے ماہرین سیاسیات اصول وضع کرتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں، جس سے مستقبل میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو تقابلی سیاست کا مطالعہ بھی علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے۔ حقوق و فرائض کا مطالعہ کیا جاتا ہے علم سیاسیات میں۔ افراد کے حقوق کیا ہیں، مختلف زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے، شہری زندگی کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے، معاشی، معاشرتی، ان حقوق سے شہریوں کو آگاہ کیا جاتا ہے علم سیاسیات کے ذریعے، اور پھر ان حقوق کا حصول اور تحفظ کیسے ممکن ہے، اور ان حقوق کے بدلے میں شہریوں کو کون سے فرائض ادا کرنا پڑتے ہیں جو ان پر عائد کیے جاتے ہیں ریاست کی جانب سے، تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو اور معاشرہ خوشحالی اور ترقی سے ہمکنار ہو۔ اس کے بعد معاشرتی زندگی کا مطالعہ بھی
علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے۔ ارسطو نے کہا تھا انسان معاشرتی حیوان ہے، یعنی معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر وہ بالکل نہیں رہ سکتا۔ تو فرد کی شخصیت کی تکمیل ہی معاشرے میں رہ کر ہوتی ہے، تو معاشرتی زندگی کا مطالعہ بھی علم سیاسیات کا اہم حصہ ہے۔ پھر ہے معاشی پہلو کا مطالعہ۔ معاشی پہلو انسان کی زندگی کا تمام پہلوؤں کی نسبت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو سیاسی اور معاشی عوامل میں بہت قریبی تعلق پایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی سیاسی تحریکوں اور نظریات نے جنم لیا ہے اس کے پیچھے معاشی حالات ہی تھے، معاشی حالات ہی کار فرما تھے۔ تو معاشی خوشحالی کے بغیر ہم سیاسی استحکام بھی حاصل نہیں کر سکتے، جمہوریت کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ اور معاشیات اور سیاسیات کا ماضی میں بہت قریبی تعلق رہا۔ آپ نے پڑھا تھا اکنامکس کے ساتھ، جو آپ نے شہریت کا تعلق پڑھا تو اس میں آپ نے پڑھا تھا سیاسی معاشیات دونوں مضامین کو کہا جاتا تھا، کبھی یہ ایک ہی ہوا کرتے تھے، بعد میں یہ الگ الگ ڈسپلن کہلائے۔ پھر ہم دیکھیں گے سیاسی پہلو کا مطالعہ۔ تو علم سیاسیات آپ کو پتہ ہے کہ ہے ہی، علم کا نام ہی سیاسیات ہے، اور اس کا تعلق شہری کی سیاسی زندگی کے سیاسی پہلو سے ہے۔ تو علم سیاسیات کا بنیادی طور پر جو ہے وہ تعلق ہم کہیں گے سیاسی زندگی کے ساتھ ہے۔ علم سیاسیات ریاست کی ابتدا، ارتقاء اور حکومت کی اقسام، سیاسی جماعتوں، رائے عامہ وغیرہ کے مطالعہ کا نام ہے۔ تو شہری کی زندگی کا سیاسی پہلو بھی اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، اخلاقی پہلو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے آپ کو ذرا عجیب سی لگے گی کہ اگر ہمارے سیاستدانوں کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور انہوں نے علم سیاسیات کا مطالعہ کر رکھا ہے تو ان کے رویہ جات ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ معیار قائم کرنے والا علم ہے، یہ پڑھنے والے کو بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو یہ علم معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی کے تمام پہلوؤں میں افراد کو، پڑھنے والے کو اخلاقی اقدار اپنانے پر زور دیتا ہے۔ سیاست کے میدان میں بھی اخلاقیات کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتا ہے، اور زندگی کے باقی میدانوں میں بھی۔ اس کے بعد ہے یونیسکو کی طرف سے علم سیاسیات کے مقرر کردہ موضوعات۔ یونیسکو یہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اس کمیٹی نے بھی علم سیاسیات کے موضوعات کو، کچھ موضوعات کو اس میں شامل کیا تھا جو پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، جیسے سیاسی نظریہ، حکومت، سیاسی جماعتیں، پریشر گروپس، رائے عامہ اور بین الاقوامی تعلقات وغیرہ۔ وہ یونیسکو کی کمیٹی نے یہ ٹاپکس بھی شامل کیے، تو یہ بھی اس کی وسعت میں الغرض شامل ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ایک تو آپ نے تعارفی پیراگراف، ہیڈنگز اور نکات شروع کرنے سے پہلے دینا ہے، اور ایک اینڈ پہ بھی دینا ہے۔ الغرض ریاست کے دائرہ کار میں وسعت کے ساتھ ساتھ علم سیاسیات کے مطالعہ کی حدود بھی وسیع ہو چکی ہیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کو ایگزامینر ہے، چیک کرنے والا ہے پیپر، اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے بڑی تسلی سے کوسچن کو شروع کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، بیچ میں نہیں چھوڑ دیا، اور آپ کو اس پہ مکمل جو ہے وہ ادراک حاصل تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔